لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور آپ کے کوئی سجیشنز ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ ہجر چل رہی ہے۔ ہجر یہ حجر سے نکلا ہے۔ حجر مینس اسٹون، پتھر۔ اصحاب الحجر صالح علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے، قوم سمود۔ یہ پہاڑوں سے، پتھروں سے محلات تراشتے تھے۔ اور محلات تراشنے میں بڑے ماہر اور حاذق تھے۔ یہ پہاڑوں سے گھر کیوں تراشتے تھے؟ تاکہ وہ طوفانوں سے، بجلیوں سے، زلزلوں سے محفوظ رہیں۔ جانتے ہیں ان کے اوپر چیخ بھیج دی گئی۔ چیخ تو کہیں بھی جا سکتی ہے۔ تو ان کو اصحاب الحجر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ پتھروں سے محلات تراشنے میں بہت ماہر تھے۔ یا ہجر اس جگہ کا نام ہے، اس ایریے کا نام ہے جہاں پر صالح علیہ السلام کی قوم سمود رہائش پذیر تھی، آباد تھی۔ اس وجہ سے ان کو اصحاب الحجر کہا جاتا ہے، یعنی اس ایریے کا نام ہجر ہے جہاں یہ قوم آباد تھی۔ تو اس سورہ کریمہ کا نام ہجر اس وجہ سے۔ فرمایا گیا، بہت غور سے سنیے، کیا کائنات کی تھیسس ہے یہ کائنات کی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ بار بار تمنا کریں گے، کون؟ کفروا، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ڈینائی کیا جنہوں نے دین اسلام کا، یہ بار بار تمنا کریں گے، بار بار چاہیں گے، لو کانوا مسلمین، کاش کے مسلمان ہوتے۔ یہ تمنا وہ اس وقت کریں گے جب جنتیوں کو جنت میں ڈالا جا رہا ہوگا۔ یا بعض مفسرین نے کہا
کہ جو اہل توحید جہنم میں جائیں گے، توحید ان کے پاس ہے لیکن گناہ بہت ہیں، اس وجہ سے ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے. اب اپنی سزا پانے کے بعد انہیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈالا جائے گا. تب یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کم سے کم جنت میں دخول اولی نہ ہوتا تو یہ آخر میں تو ہم لوگ جنت میں چلے ہی جاتے. ایک مفسر نے ایک بڑا نفسیاتی نقطہ بیان کیا ہے، یعنی سائیکولوجیکل پوائنٹ. کیا ہے وہ؟ سائیکولوجی کا پوائنٹ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ روبما اس کے کئی معنی ہوتے ہیں روبما کے، اور مفسر کہتا ہے کہ یہ لفظ قرآن میں صرف ایک بار آیا ہے، یہی ایک ہی بار آیا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ایٹ ٹائمز، کبھی کبھار. اس کا ایک معنی ہوتا ہے مے بی، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اٹ از پاسبل، ممکن ہے. جیسے اور مئی شاید، she may have left his umbrella on the bus. اس نے شاید اپنا چھاتا بس میں چھوڑ دیا ہوگا. she may have left. تو روبما کا ایک مطلب ہوتا ہے ایٹ ٹائمز، کبھی کبھی. سائیکولوجیکل پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آدمی کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ کبھی کبھی حق کو قبول کرنا چاہتا ہے مگر قبول نہیں کرتا. یہ ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے. کیا؟ حق قبول کرنا چاہتا ہے مگر پھر بھی اعراض کرتا ہے اور انکار کرتا ہے. چاہتا تو ہے مگر انکار کرتا ہے اور اعراض کرتا ہے. ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے یہ، اس لیے کہ اس کی فطرت میں حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ودیت ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں حق کو قبول کر لوں، مگر اس چاہت کے باوجود، اس ڈیزائر کے باوجود وہ حق سے اعراض کرتا ہے اور اس کا انکار کر دیتا ہے. اس کی وجہ آگے بتائی گئی. اس سے پہلے کہ حق کو چاہ رہا ہے مگر اعراض کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دین کو قبول کرنے کے بعد اس کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں اور پابندیوں کے اندر اس کو زندگی گزارنی ہوتی ہے. منمانی زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور قیدیوں کو عام زندگی جینے کی اجازت نہیں ہوتی. وہاں تو جیل کے قوانین کو فالو کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی اگر ایمان لے آئے تو یہ دنیا آپ کے لیے قید خانہ ہے، پھر جو اللہ اور اس کا رسول بولتا ہے اسی انداز سے آپ کو اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے. آپ اپنی منمانی زندگی نہیں گزار سکتے. کسی نے بہت اچھا کہا ہے، یہاں رب چاہی زندگی گزار لو، آخرت میں من چاہی زندگی تمہیں عطا کر دی جائے گی. تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ جو دنیا میں رب چاہی زندگی گزارتے ہیں اور مرنے کے بعد آخرت میں انہیں من چاہی زندگی دے دی جائے گی. اب یہاں بھی من چاہی زندگی گزارو گے اور وہاں بھی چاہو گے کہ من چاہی زندگی ہمیں مل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. یہ رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے وقفہ دیا گیا ہے آپ کو. یہاں رب چاہی زندگی گزار لو، من چاہی زندگی تم کو مرنے کے بعد دے دی جائے گی. لفظ روبما پر بحث کرنا چاہیں گے ہم. یہ جو لفظ روبما ہے، ایٹ ٹائمز، کبھی کبھی، تو ہم نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ یہ بار بار تمنا کریں گے. تو بار بار تمنا کریں گے تو تکثیر کا معنی ہے یہ، جبکہ یہ روبما لفظ تقلیل کے لیے آتا ہے، قلت بیان کرنے کے. ایٹ ٹائمز، ایٹ ٹائمز یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. یہ اس کے لیے تقلیل کے لیے بنا ہے یہ، اور ترجمہ ہم نے کیا کیا ہے؟ تکثیر کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ عربوں کی عادت ہے جب کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو وہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، اس لفظ کو ذکر کرتے ہیں جو قلت کے لیے بنا ہوا ہوتا ہے. یہ ان کی عادت ہے.
جب وہ کثرت کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس لفظ کو لاتے ہیں, اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں جو لفظ تقلیل کے لیے بنا ہوا ہوتا ہے. ایٹ ٹائمز کو لٹ آف ٹائمز کا معنی لیتے ہیں, بنا ہے ایٹ ٹائمز کے لیے, اور استعمال کیا کرتے ہیں مینی ٹائمز, لاٹ آف ٹائمز, اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ قاعدہ ہے, اور یہ زبان عربی ہے, اور یہ عربوں کی زبان میں نازل ہوئی ہے, اور ان کے محاورات کا اور ان کے انداز تکلم کا لحاظ کیا گیا ہے قرآن حکیم میں. دنیا میں ایک بار چاہ لیتے تو یہ بار بار چاہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یہی تو ہے نا, وہ بار بار چاہیں گے کہ کاش مسلمان ہوتے. ارے تم کو مہلت عمل دی گئی تھی نا, ایک بار چاہ لیتے. یودون مرتن, ایک بار چاہ لیتے تو وہاں بار بار چاہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہاں ایک بار نہیں چاہا انہوں نے, مہلت عمل دی گئی تھی, اب بار بار چاہ رہے ہیں. لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اور وہاں تو ایک مرتبہ جو ہار گیا ہمیشہ کے لیے ہار گیا, اور جو جیت گیا ہمیشہ کے لیے جیت گیا. وہاں آپشن نہیں ہے, کوئی آپشن نہیں ہے کہ جیتنے والا پھر سے ہار جائے اور ہارنے والا پھر سے جیت جائے. ایسا نہیں ہے وہاں. ایک دفعہ جو جیت گیا سو ہمیشہ کے لیے جیت گیا, جو ہار گیا ہمیشہ کے لیے ہار گیا. آدمی چاہنے کے بعد بھی اعراض کیوں کرتا ہے؟ کہتے ہیں اس کی 3 وجہیں ہیں. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. یہ آیت کریمہ ترجمہ خالی دیکھ لیں گے تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کہا کہ آدمی حق کو سمجھنے کے بعد بھی اعراض کرتا اور انکار کرتا ہے. جانتے ہیں کیا وجہ ہے؟ وہ کھل کر کھیل نہیں پاتا. کیوں؟ یاکلوا, چھوڑ دو ان کو کہ کھائیں, کھانا, وَيَتَمَتَّعُوا, اور انجوائے کریں. اچھا, تو گویا کہ کھانا ٹو ایٹ, یتمتعوا ٹو انجوائے, وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ, اور لمبی لمبی آرزویں کرنا, لمبی پلاننگ کرنا. تو گویا کہ ٹو ایٹ, کھانا, وَيَتَمَتَّعُوا ٹو انجوائے, اور وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ to make long desires, لمبی لمبی آرزویں کرنا. یہ 3 چیزیں ہیں, یہ حق کی قبولیت کی راہ میں روڑا ہیں. اب یہی دیکھو کفار کا حال یہی ہے. ان کی پوری زندگی کے محور, ساری تگ و دو کا محور اور جینے کا مقصد یہی 3 چیزیں ہیں. کھاؤ, انجوائے کرو, لمبی لمبی پلاننگ کرو, مر جاؤ. یہ 3 چیزیں ہیں. آدمی اسی وجہ سے حق قبول نہیں کرتا. جی, منمانی کھا نہیں سکتا, منمانی انجوائے نہیں کر سکتا, منمانی لمبی لمبی آرزویں نہیں کر سکتا. سب ریسٹرکشنز ہیں, پابندیاں ہیں, منمانی نہیں کر سکتا. اب کہا کہ ان 3 چیزوں میں جو آدمی مبتلا ہے اور اس کی ساری تگ و دو کا محور یہی ہے, ٹو ایٹ, ٹو انجوائے, ٹو میک لانگ ڈیزائرز, یہ 3 چیزیں اگر ہیں تو یہ نہیں کہا گیا وہم علی خطرن, یہ لوگ خطرے میں ہیں. ایسا نہیں کہا گیا. مفہوم وہی ہے کہ یہ لوگ اگر زندگی کا مقصد یہی 3 چیزیں بنا لے تو خطرے میں ہیں. وہم فی خطرن, خطرے میں. ایسا نہیں کہا گیا. کہا گیا فسوف یعلمون, ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا. کوئی بولتا میں تیرے ہاتھ پیر توڑ دوں گا, تو سننے والے سنتا ہے ارے بھائی ہاتھ ہی پیر توڑے گا نا, لیکن کہتا ہے تمہیں پتا چل جائے گا میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. وہ پتا نہیں کیا کرنے والا ہے. فسوف یعلمون, یہ ڈرا دینے کے لیے کافی ہے. اگر یہ کہہ دے تیرے ہاتھ پیر توڑ دوں گا, ٹھیک ہے ہاتھی پیر تو توڑے گا, لیکن یہ کہہ دے دیکھ لے, سوچ لے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. فسوف یعلمون, ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ ان قریب جان لیں گے. فسوف یعلمون. دیکھ رہے ہیں ایک جملے کے اندر ایسی بات کہہ دی گئی ہے کہ آدمی کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جبکہ یہ کہہ دیا جاتا ہے وہم فی خطرین, یہ خطرے میں ہے. اس کے بعد قرآن حکیم کی
صفت بیان کی جا رہی ہے کہ قرآن حکیم محفوظ ہے، اور یہ قرآن حکیم کا معجزہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے، کوششوں کے باوجود نہ اس میں کوئی تحریف ہو سکی ہے، نہ اس میں کوئی تصحیف ہو چکی ہے۔ یہ قرآن حکیم کا معجزہ ہے، اور دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے بارے میں پورے اعتماد اور پورے ایقان، پورے اذعان اور پورے یقین اور تیقن کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب از اول تا آخر محفوظ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس سے پہلے کسی نبی کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری رب تعالی نے لی ہے، لہذا اس کتاب کے بعد اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، لہذا اس کتاب کی حفاظت قیامت تک کی جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ مسلمان اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو یہ قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، لہذا مسلمانوں کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ جب تک یہ کتاب موجود ہے اس کے پڑھنے والے ضرور موجود رہیں گے۔ جی فرمایا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنا۔ یہ قرآن نہیں کہا، ذکر کہا۔ کیوں؟ اس میں بھی ایک عجیب بات ہے، شاید آپ نے سنا ہو۔ دیکھو عرب جو ہے وہ دو ہی کلام کی دو ہی صنف سے واقف تھے، ایک تو شعر و شاعری، ہر تیسرا چوتھا آدمی شاعر ہوتا تھا، عورتیں شاعر ہوا کرتی تھی۔ تو کلام کی دو صنفیں ان کے ہاں پائی جاتی تھی، ایک تو شعر و شاعری اور دوسرے اساطیر، قصے۔ چوپالوں میں بیٹھتے تھے اور قصے اسفندیار کے، رستم کے شروع رہتے تھے۔ تو ان کے ہاں دو چیزیں، کلام کی دو صنفیں پائی جاتی تھی۔ کون کون سی؟ شعر اور دوسرے اساطیر، قصے، کہانیاں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن نہ شعر ہے اور نہ اساطیر ہے، قصے کہانیاں نہیں، یہ ذکر ہے۔ یہ ذکر یہ اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ فطرت کے اندر جو چیز ودیت تھی، فطرت کی آنکھوں سے جو چیز اوجھل ہو گئی ہے، یہ اسے یاد دلا دے۔ گویا کہ قرآن حکیم فطرت کی آواز ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تو فطرت کی آواز ہے یہ۔ جی، اور لہذا جو فطرت سلیم ہوتی ہے وہ فوراً اس کی طرف آگے بڑھتی ہے، اس کو لینے کے لیے، ایکسپٹ کرنے کے لیے۔ اس وجہ سے اس کو ذکر کہا گیا۔ یہ ایک جامع اور ایک عجیب و غریب تسمیہ ہے، ذکر۔ عرب اس سے ناشنا تھے کہ ذکر بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ بولے ہم لوگ تو جو ہی چیزیں جانتے ہیں، کلام کی دو ہی صنف سے ہم واقف ہیں، ایک تو شعر و شاعری اور دوسرا اساطیر۔ یہ ذکر کیا ہے؟ فرمایا گیا یہ ذکر ہے۔ یہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ اچھا دیکھو، اوپر سے آئی ہے نا، لہذا اس کو پکڑو تو اوپر جاؤ گے، چھوڑ دو گے تو پستی میں جانے والے ہو۔ لہذا حدیث میں کہا گیا بے شک اس کتاب کے ذریعے اللہ قوموں کو اٹھائے گا اور اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو پستی کے تحت سرا میں ڈال دے گا۔ پکڑو گے تو اوپر جاؤ گے، چھوڑو گے تو پستی میں چلے جاؤ گے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور حفاظت کیسی؟ اللہ اکبر، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی ہے، سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب یہی ہے، اور سب سے زیادہ چھاپی جانے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ چھپتی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کتاب کا اعجاز یہ ہے کہ ہر گلی میں آپ کو کوئی نہ کوئی حافظ مل جائے گا جو پورے قرآن کا حافظ ہو۔ چھوٹے چھوٹے 4-4 5-5 سال کے بچے اس کتاب کے حافظ ہوتے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے، یہ حفاظت کا ایک انداز ہے کہ تم کتابیں جلا دو، جتنے قرآن موجود ہوں وہ سب کو جمع کر لو، سب کو جمع کرنے کے بعد جلا دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ہی بیٹھا ہوا ہوں، میں حافظ ہوں، 12 سال کی عمر میں نے حفظ کر لیا تھا، لکھ دوں گا پورا قرآن، لکھ دوں گا۔ تو تم قرآن جو ما بین الدفتین ہے، ما بین الدفتین، 2 دفتیوں کے درمیان ہے، اسے تم جلا سکتے ہو، کاغذ ہے، لیکن جو سینوں میں ہے اس قرآن کو کیسے جلا سکتے ہو؟ سفینوں میں موجود جو قرآن ہے اسے جلا سکتے ہو، مگر سینوں میں جو قرآن موجود ہے اسے کیسے جلاؤ گے؟ یہ قرآن حکیم کی حفاظت کا ایک انداز ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کتاب کی حفاظت ہو مگر لوگ اس کا معنی نہ سمجھتے ہوں تو کتاب ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کی تفسیر لکھنے والے ہزاروں مفسرین ہیں، جی
اور ایک بتانے والا تو میں ہی بیٹھا ہوا ہوں, ٹوٹا پھوٹا آپ کے سامنے بتا ہی رہا ہوں. یہ اس کتاب حکیم کا اعجاز ہے. اچھا ایک بات اور, کسی نے کہا ہے, اور شاید ٹھیک ہی کہا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے, قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. لہذا اگر مسلمانوں کو اپنی حفاظت مطلوب ہے تو قرآن کے قلعے میں آ جائیں, قرآن کے قلعے میں آ جائیں تو محفوظ ہو جائیں گے, اس سے باہر نکلے مار دیے جائیں گے. فرمایا گیا اس کائنات میں قانون چل رہا ہے, لا آف بیلنسنگ. یہ نیچر کے قانون ہے, بیلنس کا قانون, قانون اعتدال, قانون اتزان. جی ایک قانون چلا, قانون اعتدال. ہر چیز اپنے دائرے میں ہے. کوئی چوہا بڑھ کر کے ہاتھی نہیں ہو جاتا, اور کوئی ہاتھی بڑھ کر کے چوہا نہیں ہو جاتا. کوئی مچھر بڑھ کر کے کتا نہیں ہو جاتا, کوئی کتا گھٹ کر کے مچھر نہیں ہو جاتا. یہ ناک ایک حد تک ہے. جس طریقے سے بال بڑھتے ہیں, اگر یہ ناک بھی بڑھنے لگے تو آدمی کیسا لگے گا, کان بھی بڑھنے لگے آدمی کیسا لگے گا. تو یہ جو قانون اعتدال ہے, قانون اتزان ہے, جیسے الاتزان الطبیعی یا الاتزان البیئی, اور ماحول کے اندر بھی اعتدال ہے. اللہ اکبر. اور سائنسدانوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ماحولیاتی بیلنسنگ نہ ہو اور یہ نیچر کی بیلنسنگ نہ ہو تو زمین کے اوپر آدمی کا جینا دشوار ہو جائے. جی نہیں سکتا. گویا کہ ہر چیز قانون کے دائرے میں ہے. حسن کی تعریف لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے کی ہے, لیکن آج تک کسی نے حسن کی جامع تعریف نہیں کی ہے. واٹ از بیوٹی؟ بیوٹی از دس, بیوٹی از دیٹ. حسن یہ ہے, حسن وہ ہے. لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں حسن کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ عورت اس وجہ سے حسین ہے کہ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں, اس کے بال بہت لمبے ہیں. بنگال میں بالوں کو خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے. اتنے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں کہ باقاعدہ ایک دو لڑکیوں کو اس لڑکی کو بٹھا کر کے اس کے بال سنوارنے پڑتے ہیں. اتنے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں بعض والوں. کہیں آنکھوں کو خوبصورت سمجھا جاتا ہے, کہیں کلر کو خوبصورت سمجھا جاتا ہے. تو حسن کی کوئی جامع تعریف آج تک نہیں کر سکا ہے. قرآن حکیم نے حسن کی جامع تعریف کی ہے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. ہر طرف سے شے موزوں ہو جائے تو وہ چیز حسین ہے. کہیں بھی موزونیت سے باہر ہوئی تو وہ حسن سے خارج ہو جاتی ہے. تو حسین چیز کون؟ حسین کون کہ ہر طرف سے وہ چیز موزوں ہو, موزونیت سے باہر نہ ہو. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن, اسی کو قانون اعتدال کہتے ہیں. ہر چیز قانون اعتدال میں ہے. جی یہ قانون ہے, ورنہ آدمی کا زمین کے اوپر یا زندگی کا زمین پر رہنا مشکل ہو جائے. اللہ فرما رہا ہے ہمارے پاس خزائن ہیں, خزینہ نہیں, خزائن. اب جس کے پاس اتنے سارے خزانے ہوں تو مانگو جو کچھ مانگنا ہو, مانگتے کیوں نہیں ہو؟ جس کے پاس خزینہ نہیں خزائن ہیں, اور جو ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے, تو ایک تو خزائن ہے اس کے پاس, ایک خزینہ نہیں خزائن ہے, اور دوسرے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے, تو مانگنے میں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ مانگنے میں ہچک کیوں ہے, جھجک کیوں ہے؟ مانگو, ملنے والا ہے آپ کو. اس کے بعد فرمایا گیا جو بادل, یہ جو ہمارے سروں کے اوپر بھاگتے رہتے ہیں, انہی سے پانی برستا ہے. جانتے ہو یہ پانی کیسے برستا ہے؟ وارسلنا الریاح, ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں. لواقح, یہ جو ہوائیں ہوتی ہیں یہ تلقیح کرتی ہیں بادل میں. تلقیح کا مطلب فرٹیلائزیشن, فرٹیلائز کرتی ہیں اس کو. تو گویا کہ انجیکشن دیتی ہیں, ویکسینیٹ کرتی ہیں بادل کو, اور اس ویکسینیشن کی وجہ سے اور اس فرٹیلائزیشن کی وجہ سے بادل کا حمل ٹھہر جاتا ہے, اور پھر یہ حمل گرتا رہتا ہے جس کو ہم بارش بولتے ہیں. گویا وارسلنا الریاح لواقح, تلقیح ٹو فرٹیلائز, فرٹیلائزیشن. تو یہ ہوا جاتی ہے, اس کو فرٹیلائز کرتی ہے, اور پھر یہ فیمتلی مان,
یہ جو بادل ہے وہ پانی سے بھر جاتا ہے، فرٹیلائزیشن کے بعد پھر یہ بارش ہوتی ہے. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم آسمان سے بارش کو نازل کرتے ہیں، فَأَسْقَيْنَاكُمْ، تم پیتے ہو. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا، جس میں شیطان بھی تھا، کہ آدم کو سجدہ کرو. تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ایک نے نہیں کیا. اس سے ایک مفسر نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ سب سے پہلے خرق اجماع کا مرتکب یہی ہوا ہے. کون؟ ابلیس. یعنی ہمارے ہاں اجماع حجت ہے. کسی مسئلے کے اوپر اگر اجماع ہو جائے، علماء کا، صحابہ کا، تابعین کا، کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے تو وہ اجماع معتبر ہے. جی تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر اس نے نہیں کیا. مفسر لکھتا ہے کہ سب سے پہلے اجماع کا توڑنے والا، اجماع کا انکار کرنے والا اور خرق اجماع کا مرتکب یہی شیطان ہوا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا، حدیث میں ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 ہیں. لہا سبعۃ ابواب، اس کے اٹ ہیز 7 گیٹس. لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بڑے بڑے جو گناہ کے مرتکبین ہیں وہ 7 بڑے بڑے مذاہب میں محصور ہیں. گنو: یہود، نصارہ، مجوس، سابعین، کفار و مشرکین، منافقین. اہل توحید جو جہنم میں جائیں گے مگر نکال لیے جائیں گے، یہ 7 ہیں. تو ہر ایک الگ الگ گیٹ سے جائے گا. ہاں، جو گیٹ جس کے لیے ہوگا. یہ نصرانیوں کے لیے چلو، یہودیوں کے لیے چلو، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہے جو توحید تو رکھتے تھے مگر گناہ بہت کرتے تھے. چلو بیٹا اندر جاؤ. کب نکلو گے وہ بات کی بات ہے. کب نکلو گے؟ لوگ یہی سمجھتے ایک دن نکال لیے جائیں گے، لہذا ابھی شباب ہے، کر لو خطائیں جی بھر کے، پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے. یہ لوگ سوچتے ہیں نا. ہاں کیا؟ ابھی شباب ہے، کر لو خطائیں جی بھر کے، پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے. ایسا نہیں سوچنا چاہیے، اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے. آدمی جا رہا ہے کار کے ساتھ، کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، توبہ کا موقع بھی نہیں ملا، مر گیا، ختم ہو گیا، پورا خاندان ختم ہو گیا. آگے ایک بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی ہے. 90 عبادی، آج لے کر کے جاؤ، یہ ہمارا رب بول رہا ہے. 90 عبادی، میرے بندوں سے بول دو. کون سے بندے؟ جو گنہگار بندے ہیں، میرے بندوں سے بول دو. انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور الرحیم ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا عذاب دردناک عذاب ہے. تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مغفرت اور رحمت کا تذکرہ کیا، یہ ترغیب ہے، اور اس کے بعد اپنے عذاب کا تذکرہ کیا. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ. تو پہلے ترغیب دی گئی اور بعد میں ترہیب، یعنی گناہوں سے بچو اور نیکیوں کی طرف دوڑو. لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنی 2 صفتیں غفور الرحیم ذکر فرمائی ہیں، رحمت اور مغفرت. کیوں عذاب کو بعد میں ذکر کیا؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مغفرت کو ذکر فرمایا، رحمت کو ذکر فرمایا، بعد میں اپنے عذاب کا تذکرہ فرمایا. کہتے ہیں کہ گناہ جب تک گناہ ہے تب تک تو سدھرنے کا موقع دیا جاتا ہے جی، لیکن گناہ جب نشہ بن جائے تو پھر موقع نہیں دیا جاتا، تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. ایک گناہ کرنا اور ایک گناہ کا نشہ بن جانا. گناہ کب نشہ بنتا ہے؟ جب آدمی گناہ کے اندر ڈوب جائے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اس کے اوپر کوئی اثر نہ کرے تو سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی گناہ نہیں کر رہا ہے بلکہ گناہ کے نشے میں مبتلا ہو گیا ہے. تو ایک گناہ کرنا
एक है गुनाह का नशा चढ़ जाना। ये कौम लूत जो थी, ये जिनसी ख्वाहिश में इतना आगे निकल गई थी, जिनसी शुजूज में मुब्तला हो गई थी कि इसे इस गुनाह का नशा हो गया था। तो गुनाह अगर नशा बन जाए तो फिर ऐसी कौम को संभलने का मौका नहीं दिया जाता और इसे किस्से पारीना बना दिया जाता है। इन्नहा लमिनल गाबिरीन, इन सबको किस्से पारीना बना दिया गया, भूली बिसरी कहानी बना दी गया। क्या बात करने का अंदाज है, कितनी बड़ी बड़ी कौमें, ताकतवर कौमें। अल्लाह ने फरमाया हमने इनको किस्से पारीना बना दिया, कहानी बन गए, हिस्ट्री बन गए। हिस्ट्री बना देते हैं हम ऐसे लोगों को, जो सुधरता नहीं हम उसको हिस्ट्री बना देते हैं। ये लर्जा देने के लिए काफी है जी। और फरमाया ये दो कौमें थी, एक मदियन, असहाब मदियन, और एक असहाबुल ऐका। ऐका झाड़ी को बोलते, झाड़ियां बहुत थी वहां, तो वहां वो लोग थे। कहा कि इन दोनों कौमों से भी हमने इंतकाम लिया और इन दोनों कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया। और अगर देखना हो तो उसकी जगह बताएगी, वही इन्नहुमा लबे इमाम मुबीन, ये इमाम मुबीन के ऊपर है। इमाम मुबीन, इमाम का एक मतलब होता है हाईवे, एक होता है इमाम साहब जो नमाज पढ़ाते हैं। कुरान हकीम बोलता है इमाम का एक माना होता है हाईवे, और मुबीन माने खुला हुआ, यानी ऑन द ओपन हाईवे। ओपन हाईवे के ऊपर ये दोनों बस्तियां मौजूद हैं। कौन से ओपन हाईवे? ये हिजाज और शाम के दरमियान जो रास्ता गया हुआ है। आमतौर पर लोग शाम जाते हैं तो उसी रास्ते से जाते हैं, शाम से आते हैं हिजाज आते हैं, तो हिजाज की तरफ जब आते हैं तो ये बस्तियां पड़ती हैं दोनों की दोनों, गोया कि ऑन द ओपन हाईवे। ये ओपन हाईवे के पास है। अगर देखना हो इबरत की निगाहों से तो इन दो बस्तियों को देख सकते हैं। इनके खंडरात आज भी मौजूद है जो बता रहे हैं कि पहले एक सिविलाइज्ड कौम रहती थी और उसे सफ़े हस्ती से हरफ गलत की तरह मिटा दिया गया। उसका स्पॉट बताया गया, रहते कहां थे ये। वइन्नहुमा लबे इमाम मुबीन, ये रहते कहां थे? ऑन द ओपन हाईवे। ये शाम और हिजाज के दरमियान जाने वाला जो रास्ता है उसके ऊपर ये दोनों बस्तियां थी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, बहुत प्यारी बात है, आदमी अपने दिल में कीना क्यों रखे, किसी से दुश्मनी क्यों करे, किसी का हक क्यों मारे, किसी को क्यों सताए। अल्लाह फरमा रहा है वइन्न साअत लातियतुन, कयामत आ रही है, कयामत आ रही है। फस्फही सफाल जमील, तो अच्छी तरीके से माफ कर दो। गोया कि यहां माफ कैसे करना है? सफहे जमील करना है। सफहे जमील का मतलब होता है तर्कुल मुआखज़ति बिज़्ज़म्बी, खता के ऊपर मुआखज़ा न करना। खता के ऊपर, गुनाह के ऊपर, गलती के ऊपर मुआखज़ा न करना, इसे कहते हैं अफ़्व, माफ कर देना। अच्छा, और सफ़े किसे कहते हैं? अफ़्व किसे कहते हैं? कि तर्कुल मुआखज़ति बिज़्ज़म्ब, आपने गलती की, आपसे मुआखज़ा नहीं किया गया। तालिब इल्म ने शरारत की, उस्ताद ने सजा नहीं दी, यह अफ़्व, मिटा देना। और सफ़ किसे कहते हैं? कि इज़ालत असर ही मिन नफ्स, दिल से उसका असर ही खत्म हो जाए। अल्लाहु अकबर। इस तरह माफ कर दो कि दिल में अदना शायबा दुश्मनी का ना रह जाए, उसको कहते हैं सफ़े जमील। जी है, कितनी बड़ी बात कही गई। और उसके बाद कहा गया ला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम, कुफ्फार और दुनिया परस्त लोगों के महल्लात, उनकी बिल्डिंगें, उनके मकानात और उनके ऐशो आराम देख करके अपनी आंखें फैलाओ मत, अपनी आंखें उनकी तरफ मत फैलाओ और गमगीन मत हो। अरे हम तो तंगी तुर्शी में जिंदगी बसर कर रहे हैं और ये कितने ऐशो आराम के साथ जिंदगी बसर कर रहा है। बोस्ता एक किताब है, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, फारसी की किताब है, सादी की है। तो उसमें एक वाकया बयान किया और हमारे उस्ताद बयान करते करते, पढ़ाते पढ़ाते रो पड़े थे। उसमें था यके मुश्तजन बख्त रोजी न दाश्त, नाश्त बाब शामश मुहैया न चाश्त। पर्सियन है ये, कि एक पहलवान था, मुश्तजन मींस फाइटर, मुक्के से मारने वाला, मुश्त। तो एक पहलवान था जो रोजी का नसीबा नहीं रखता था। शाम को अगर खाने को मिल गया तो सुबह को नहीं है, और सुबह को मिल गया तो शाम को नहीं है। तमन्ना करता था कि काश
زمین کوئی رستہ بتاتی اور آسمان کوئی طریقہ بتاتا اور ایک خزانہ میرے ہاتھ میں دے دیتا اور وہ پڑوسیوں کو اچھا کھاتے دیکھ کر کے ایسا لگتا اسے جیسے کڑوا پانی اس کے حلق میں اتر رہا ہے. گہش دیدن ایسے شیرین خلق فرومی شدے آب تلخش بحلق. بولتے کہ پڑوسیوں کو اچھا کھاتے دیکھ کر کے یہ غریب پہلوان اس کے حلق سے کڑوا پانی اترتا تھا اور تمنا کرتا تھا کہ آسمان کوئی طریقہ بناتا, زمین کوئی رستہ نکالتی اور کوئی خزانہ میرے ہاتھ میں دے دیتی. اب اس کے بعد لکھتے ہیں شنیدم کی روز زمین نے بکافت ازام زنختہ نے بوسیدہ یافت. کہتے ہیں کہ اسی پہلوان نے, میں نے سنا کہ اس نے ایک زمین کھودی, زمین کھود رہا تھا. اب زمین کھودنے کے بعد اسے کیا ملا؟ تمنا کیا تھی؟ خزانہ مل جائے, برابر ہے. لیکن سامنے کدال کو جب اس نے کھینچا, پھاوڑے کو کھینچا, تو ازام زنختہ نے بوسیدہ یافت ایک سڑے ہوئے جبڑے کی ہڈی نکل آئی انسان کی. آنکھیں نہیں ہیں, خالی ساکٹ ہے, آئی ساکٹس باقی رہ گئی ہیں, آنکھیں نہیں ہیں اور پورا جبڑا سڑا ہوا ہے. ازام زنختہ نے بوسیدہ یافت. اور یہی ہو جانے والا ہے, یہی ہو جانے والا ہے. ہم لوگ بھی ایسے ہی ہو جانے والے ہیں. یہ میک اپ, وہ میک اپ, وہ ناچ رہا ہے, وہ کود رہا ہے, عجیب حالت ہے. ازام زنختہ نے بوسیدہ یافت, سڑے ہوئے جبڑے کی ہڈی پائی, بس وہیں پر کھڑا ہو گیا یہ اس جبڑے کو دیکھ کر کے. اور اس کے بعد سعدی لکھتے ہیں کہ وہ بے زبان والا منہ بھید اور راز کہتا تھا کہ اے پہلوان, اللہ جس حالت میں تجھے رکھ رہا ہے اسی حالت میں رہ. نئی نست حال دہن زیر گل شکر خوردہ انگار یا خون دل. کہتا ہے کہ کیا یہی نہیں ہے ہر منہ کا حال مٹی کے نیچے, شکر کھایا ہوا معلوم کر یا خون دل پیا ہوا. کوئی آدمی غریب ہے, اس کا بھی جبڑا ایسے ہو جانے والا ہے, اس کا منہ بھی ایسے ہو جانے والا ہے. اور کوئی امیر آدمی ہے, اس کا بھی منہ ایسے ہی ہو جانے والا ہے. نئی نست حال دہن زیر گل شکر خوردہ انگار یا خون دل. کہ کیا یہی نہیں ہے ہر منہ کا حال مٹی کے نیچے, شکر کھایا ہوا معلوم کر, شکر خوردہ انگار یا خون دل, شکر کھایا ہوا معلوم کر یا خون دل پیا ہوا. تو قیامت تو آ رہی ہے نا, تو کسی کو عیش میں دیکھ کر کے آنکھیں مت پھیلاؤ, ولا تحزن, اور غمگین مت ہو ان کو دیکھ کر کے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو وہ دولت دی گئی ہے, لیکن سب سے بڑی دولت, سب سے بڑا انعام تو تمہیں دیا گیا اسلام اور قرآن کی شکل میں. تو دوسروں کی طرف آنکھیں پھیلانے کی ضرورت کیا ہے جب اس سے بڑی نعمت, اس سے بڑی دولت تمہیں مل گئی ہے. تو اللہ اکبر. اس کے بعد کہا گیا جب آدمی بہت پریشان ہو جائے, چاروں طرف سے غم اسے گھیر لے, سینہ تنگ ہو جائے اور غم و آلام اسے چاروں طرف گھیر لے, تو دو کام کرنا ہے. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین, اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرو اور نمازوں میں لگ جاؤ. گویا کہ دو چیزیں ایسی ہیں, اللہ کی تسبیح اور تحمید اور دوسرے نماز. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو پریشانیوں کو کم کر دیتی, ہلکا کر دیتی, پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اور سینہ اگر تنگ ہے تو اللہ اس کے ذریعے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے. یہ دو علاج بتائے گئے ہیں. اللہ اپنی نعمتیں بیان کر رہا ہے. آسمان سے پانی گرا, تمہاری کھیتیاں, تمہارے درخت بڑھے, اس سے تم کو فائدہ ہوا. یہ سواریاں, یہ گھوڑے, گدھے, خچر, یہ شمس, قمر, یہ ستارے, یہ سارے کے سارے تمہارے فائدے کے لیے. اور سمندر اتنی ہاریبل چیز ہے, آدمی دیکھ لے تو گھبرا جائے گا. آدمی فیس بک پر اگر سمندر کو دیکھ لے تو گھبرا جائے گا. اللہ کی اتنی خوفناک مخلوق ہے. لیکن یہ ہم انسانوں کو مچھلیاں فراہم کرتا ہے, دیتا ہے, مچھلیاں دیتا ہے ہم کو. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا. اللہ نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم تازہ گوشت کھاؤ. مچھلی مراد ہے یہاں پر. اور اس کے اندر سے تم زیورات نکالو, موگے ہیں اور اس طریقے سے مرجان ہیں, یہ سب یہیں سے نکلتے ہیں.
اللہ اکبر. اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. ابھی فرشتے نظر نہیں آ رہے ہیں نا, اب یہ جان نکالنے کے لیے آ گئے. تو بہت خوبصورت شکل میں فرشتے آتے ہیں اگر آدمی نیک ہے تو. اگر طیب ہے, پاک ہے, تو فرشتے طیب آتے ہیں اور موت بھی طیب ہوتی ہے. ایک مفسر نے اس وقت تفسیرہ کرتے ہوئے لکھا ہے, کہتا ہے من عاش طیبا توفاہ اللہ طیبا. اگر آدمی پاک ہو کر کے زندگی گزارتا ہے تو اللہ اس کو پاک حالت میں وفات دیتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین, یہ طیب فرشتے آتے طیبین کے پاس, کہتے سلام علیکم. یہی خوشخبری دے دیتے السلام علیکم. آدمی جب دیکھتا ہے کہ مجھے سلام کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کچھ معاملہ اچھا ہی ہے. اس کے بعد بولتے ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون, زندگی میں پاک رہے نا, اچھے کام کرتے رہتے ہو, جنت تمہاری منتظر ہے. اللہ, یہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ دنیا میں ہی انہیں جنت کی بشارت دے دی جائے, اور جب فرشتے آئے تو انہیں بتا دیں السلام علیکم. یہ سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا انجام بہت اچھا ہے. جی کہتے ہیں جب کوئی مسئلہ نہ معلوم ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر کون ہے؟ اہلیت جن کے اندر ہو. ایک یہ نہیں کہا گیا من عندہ ذکر و علم, جن کے پاس علم اور ذکر ہو, یہ نہیں کہا گیا. ارے بھائی کتابیں بہت ساری رکھے ہوئے ہیں, تو اس کے پاس ذکر اور علم تو ہے. بل لا بد ان یکون مؤہلا متخصصا, اہلیت رکھتا ہو, متخصص ہو, اسپیشلسٹ ہو, اس کا اسپیشلسٹ ہو. یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتابیں رکھی ہوئی ہیں, اس کا مطلب آپ کے پاس علم تو ہے مگر آپ کے پاس اہلیت نہیں ہے. تو جن کے پاس اہلیت ہے, اہل الذکر, جو راسخ فی العلم ہے, بڑے عالم ہیں, ان سے پوچھو مسئلہ. جن کے پاس کتابیں ہیں کہ کتابیں کھول کر کے بتاتے ہیں, ان کے پاس سوال نہیں لے جانا چاہیے. اس پر ایک مفسر لکھتا ہے لیس العار ان تکون جاہلا, العار ان تبقى جاہلا. آر کی بات یہ نہیں ہے, شرم کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ جاہل ہیں, شرم کی بات یہ ہے کہ آپ جاہل رہ جائیں. تو ایک ہوتا ہے جاہل ہونا, ایک ہوتا ہے جاہل رہنا. تو بھائی جو جاہل ہے وہ جاہل نہ رہیں, بالکل علم حاصل کریں. شرم یہ نہیں, شرم کی بات یہ نہیں کہ آپ جاہل ہیں. لیس العار ان تکون جاہلا, العار ان تبقى جاہلا. شرم کی بات یہ کہ آپ جاہل رہ جائیں. تو بھائی جاہل ہونا یہ آر کی بات نہیں ہے, جاہل رہ جانا یہ آر کی بات ہے. اور آپ جاہل کب نہیں رہیں گے؟ جب اہل ذکر اور علماء سے آپ کا رابطہ رہے گا, برابر علم آپ حاصل کرتے رہیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو انعام ہیں, جانور ہیں جن کو کھایا جاتا ہے, جو دودھ دیتے ہیں, ان کا تذکرہ کیا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. بہت پیاری بات کہی. اور یہ سائنس نے ابھی حال ہی میں اس کو فائنڈ آؤٹ کیا ہے, اس کو جاننا ہے. کیا کہ دودھ جس کو تم پیتے ہو, جانتے ہو کہاں سے نکلتا ہے جانوروں کے؟ ایک طرف گوبر ہے, فرس ہے, اور دوسری طرف خون ہے. یہ گوبر اور خون کے بیچ سے نکلتا ہے. ایک طرف گوبر ہے, ایک طرف خون ہے, اس کے بیچ سے دودھ نکالتے ہیں ہم, اور بالکل خالص ہوتا ہے. خالص لبنن خالصا, خالص کا مطلب نہ تو اس میں گوبر کی آمیزش ہے اور ایک طرف خون ہے, نہ اس میں خون کی آمیزش ہے. یہ ہماری قدرت ہے, یہ عبرت کی بات ہے کہ ہم تم کو کیسا دودھ عطا کر رہے ہیں اور کیسا ہم نے اس جانور کو بنایا ہے. اللہ. اور کہا کہ دودھ ایک ایسی چیز ہے, ایسا مشروب ہے کہ اس کو پینے کے بعد اچھو نہیں لگتا ہے. اچھو نہیں لگتا بولتے, اچھو لگنا یہ اردو ہے, یعنی یہ گلے میں اٹکتا نہیں ہے, سائغ ہے, یہ سائغ ہے. اس کو چوک نہیں ہوتا گلا, پینے کے بعد گلا چوک اپ نہیں ہوتا. یہ واحد مشروب ہے, اس کو پینے کے بعد گلا چوک اپ نہیں ہوتا, اس لیے کہ اللہ نے اس کو سائغ للشاربین کہا ہے کہ بالکل خوشگوار ہے. یہ آرام سے حلق کے نیچے بڑی آسانی سے اتر جاتا, اچھو نہیں لگتا, یعنی چوک اپ نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی دودھ پی رہا ہو چوک اپ نہیں لگتا. پانی پیتا ہے آدمی چوک اپ لگ سکتا ہے, لیکن دودھ پینے پر چوک اپ نہیں ہوتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ عبرت کی بات ہے. تو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ.
یہ تو آپ کے چوپایوں کا تذکرہ ہے. اس کے بعد ایک عجیب مخلوق کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. یہاں رک کر کے ہم ذرا بحث کریں گے اس کے اوپر تھوڑا سا. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، نحل مانے بی، ہنی بی، شہد کی مکھی. ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے. کس نے؟ تمہارے رب نے. وحی کی ہے بولے تو اے قذف فی نفسہا، اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے. یعنی اس کے اندر جیسے کمپیوٹر ہوتا ہے نا، کمپیوٹر میں ایک پلان ہوتا ہے، تخطیط وہ ڈال دیتے ہیں. وہ تو جو پلان ہوتا ہے اسی کے مطابق کمپیوٹر کام کرتا ہے. پلان سے باہر کوئی چیز ہے تو ڈائریکٹ بول دیتا ہے دس میٹر ڈز ناٹ ایگزسٹ، یہ میٹر اس میں ہے نہیں. جتنا دیا گیا ہے بس کمپیوٹر اتنا ہی بولتا ہے، اس لیے کہ کمپیوٹر میں اتنا ہی فیڈ کیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کی ہے، مطلب اس کے اندر فیڈ کر دیا ہے. بہت عجیب و غریب مخلوق ہے. دیکھو کیسے، انتخذی من الجبال، یہ شہد کا چھتا لگاتی ہے یا تو پہاڑوں پر. گھر کہاں بناتی ہے؟ پہاڑوں پر، درختوں پر، اور ٹٹیاں بنا دیتے ہیں اسے، جس کو عریش بولتے ہیں. مما یارشون، یہ 3 جگہیں ہیں، ان 3 جگہوں ہی پر وہ چھتا لگاتی ہے. چوتھی جگہ پر آپ نہیں پائیں گے. اللہ نے بتا دیا کہ یہ 3 ہی جگہوں پر چھتا لگاتی ہے. یہ وہی بتا سکتا ہے، یہ وہی بیان کر سکتا ہے جس نے شہد کی مکھی کو بنایا ہے، اس کی فطرت کو بنایا ہے اس نے. یہ 3 جگہوں پر، کہاں؟ درخت پر، پہاڑ پر، اور جو ہم ٹٹیاں بنا دیتے ہیں اس کے اوپر یہ لگاتی ہے. اچھا، یہاں مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. اتخذی، جیسے اتخذ، اتخذا، اتخذو، اتخذی، اتخذا، اتخذنا. تو اب یہ جو اتخذی ہے مؤنث کے لیے آیا، مذکر کے لیے اتخذ آتا ہے. اس کا مطلب یہ پورا کا پورا جو چھتا ہے اس پر حکمرانی شہد کی رانی کرتی ہے، مؤنث ہوتی ہے وہ، اور پورے گھر کا کام کاج یہی دیکھتی ہے. ساری عورتیں ہی ہوتی ہیں اس میں کام کرنے والی. اور یہ چھتا بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، مسدس ہوتا ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ 6 ڈائمینشنل ہوتا ہے. اس میں 6 ڈائمینشنز ہوتے ہیں. اور اگر انجینئر کو، جو سول انجینئر ہو، اس کو اگر کچھ سمجھنا ہے تو شہد کی مکھی کے گھر کو دیکھے تو اسے پتا چلے گا کہ کم جگہ میں اگر کمرے زیادہ نکالنے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے، اور 6 ڈائمینشنل بنا دے. وہ ایسا بتائے گا. یہ مسدس بناتی ہے، اور مسدس بنانے پر جگہ خالی نہیں بچتی، پوری جگہ کور ہو جاتی ہے. تو ایک تو گھر اس کا مسدس ہوتا ہے، 6 ڈائمینشنل ہوتا ہے. اور یہ ہر پھل سے کھاتی ہے. اس کا مطلب کوئی جو گندی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر نہیں بیٹھتی. گندی چیز کے اوپر یہ مخلوق بیٹھتی ہی نہیں. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، ہر پھل سے یہ رس چوستی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے مومن کی مثال نحلہ سے دی ہے کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے. کیا؟ اذا اکلت طیبا، کھاتی ہے تو پاک چیز کھاتی ہے. ووضعت، اذا وضعت طیبا، جب دیتی ہے تو پاک چیز دیتی ہے، شہد جیسی چیز. اور واذا وقعت علی عود شجر، کسی پھول سے رس چوسنے کے لیے گئی تو جس ڈالی پر بیٹھتی ہے اس کو توڑتی نہیں ہے. یہ اس سے پتا چلا کہ مومن جس دیش میں رہتا ہے اس دیش کا خیر خواہی ہوتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں. ان کو یہ تعلیم دی گئی ہے نا کہ جس درخت کے اوپر جائیں، جہاں جس درخت سے وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں اس درخت کو توڑنا نہیں ہے. اس لیے کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مثال ہے، ٹیررسٹ ہیں. اچھا، ثم کلی من کل الثمرات، ہر پھل سے رس چوس. اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے، فسلوکی سبل ربک ذللا، بڑی آسانی سے اپنے رب کے راستوں پر چل. یہ زمین سے ہو کر نہیں چلتی ہے، یہ فضا میں چلتی ہے. اور کہا تیرے رب کے راستے ہی ہے. جیسے ہوائی جہاز کا ایک متعین راستہ ہوتا ہے فضا میں، وہ ہر جگہ نہیں جا سکتا، وہ اس طرف چلا جائے اس طرف چلا جائے. کہیں بھی کیپٹن جو ہے اس کو فضا میں ادھر ادھر نہیں گھما سکتا، اس کا ایک مخصوص روٹ ہوتا ہے. جیسے یہاں زمین پر چلنے والی گاڑیوں کا ایک مخصوص روٹ ہوتا ہے، فضا میں بھی طائرات یعنی ہوائی جہازوں کے لیے ایک مخصوص اور محدد اور متعین روٹ ہوتا ہے. اس روٹ سے ادھر ادھر نہیں جاتا، اس لیے کہ سامنے آنے والی جہاز ٹکرا سکتی ہے اس سے. گویا کہ فضا میں بھی جہازوں کا ایک مخصوص راستہ ہوتا ہے جیسے زمین پر گاڑیوں کا راستہ ہوتا ہے. تو یہ
اللہ فرما رہا ہے کہ تیرے رب نے فضا میں ان کے لیے ویسے ہی راستہ بنا دیا ہے جیسا کہ تم لوگ ہوائی جہاز کا راستہ بناتے ہو. یہ ادھر ادھر نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے راستہ بنایا ہے. اور یہ سینکڑوں کلومیٹر چلی جائے لیکن اپنا چھتا نہیں بھولتی، اس لیے کہ یہ رب کے راستے پر چل رہی ہے. واپس ہوگی تو اسی راستے سے آئے گی اور اپنے چھتے پر چلی جائے گی، کسی دوسرے چھتے پر. بازو میں اگر 10 چھتے وہاں نہیں جائے گی، وہ اپنے چھتے پر جائے گی. فصل عجیب و غریب مخلوق ہے. فصل کی سبل ربک کی ذللا، اور ہے یہ زہریلی چیز، زہریلا جانور ہے یہ. اور کہا گیا کہ یہ اب یہ چوسے، ایک ہے چوسنا. چوسنا کیا ہوتا ہے؟ ابھی منہ میں لیے ہوئے ہیں آپ، ابھی جیسے پانی کو میں نے منہ میں لیا اور اس کو ویسے ہی ڈال دوں تو اس کو کہتے ہیں بھائی چوس کر کے پھینک دینا. اور ایک کل، کھا جانا. اکلا کہا جا رہا سم کلی، کھا جا. اس کا مطلب ہے یہ چوس کر کے ویسے ہی نہیں لاتی ہے رکھ دیتی ہے، بلکہ اس کو کھا لیتی ہے. کھا لینے کے بعد اس کے پیٹ میں جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، نظام ہضم ہے، وہاں یہ جا کر کے رس ہضم ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ اس کو اگلتی ہے جا کر کے. اللہ اکبر. کھا لیتی ہے اس کو، چوس کر کے ویسے ہی نہیں ڈالتی بلکہ اس کو کھا لیتی ہے اس کے اندر. اب یہ جو زہریلا جانور ہے، اب اس کے پیٹ میں وہ رس جا کر کے پتہ نہیں کیسا کیمیکل کچھ اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، کیمیکل تغیرات ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈالتے ہیں. اس کو شہد بولتے ہیں. گویا کہ اس زہر سے تریاق اللہ مہیا کر رہا ہے. دیکھو موجب اور سالب دونوں ہے نا. دیکھو اللہ زہر سے تریاق نکال رہا ہے. سانپ کاٹ لے تو تریاق لایا جاتا ہے نا، تو گویا کہ یہ زہریلا کیڑا ہے مگر تریاق اس کے اندر موجود ہے، شہد جیسا تریاق. اور اس سے پہلے ابھی جانوروں کا تذکرہ ہوا. کہا گیا کہ دودھ جو ہے موسم کے لحاظ سے رنگ اپنا نہیں بدلتا، دودھ دودھ ہی رہتا ہے، رنگ نہیں بدلتا. لیکن موسم کے لحاظ سے شہد مختلف رنگ کا ہو جاتا ہے. مختلف الوانہ دیکھ رہے ہیں، اس کا رنگ موسم کے لحاظ سے بدل جاتا ہے، دودھ کا نہیں بدلتا. اس سے پہلے دودھ کا تذکرہ ہے لیکن اس کا رنگ نہیں بدلتا، دودھ کا رنگ نہیں بدلتا، اس کا بدل جاتا ہے. مختلف الوانہ. اور فی شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے. خاص طور سے اگر آدمی ایک گلاس دودھ کے اندر 1 چمچہ خالی شہد ڈال لے تو اس کی جلدی بیماریاں دور ہو جائیں گی. اور بہت سارے فوائد ہیں، آپ پڑھ لیں. کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تم کو پیدا کیا، تم کو وفات دے گا اور تم میں سے بعض کو ارذل عمر تک پہنچا دیتا ہے. اللہ اس عمر تک کسی کو نہ پہنچائے. ارذل عمر کسے کہتے ہیں؟ یسیر تعبا و مشقتا علی اہلہ وعلی غیرہم، جو اپنے گھر والوں پر اور دوسروں کے اوپر بوجھ بن جائے. ایسی حالت میں آدمی پہنچ جائے تو اسے کہتے ہیں ارذل عمر کو پہنچ گیا. اللہ کے رسول نے ارذل عمر سے پناہ مانگی ہے. گھر والوں کے اوپر بوجھ بن جائے، دوسروں کے اوپر بوجھ بن جائے تو ارذل عمر سے پناہ مانگو کہ اللہ اس سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لے، ارذل عمر تک نہ پہنچائے. کہ یسیر تعبا و مشقتا علی اہلہ وعلی غیرہم، دوسروں پر اور اپنے اہل و عیال کے اوپر وہ بوجھ نہ بن جائے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم اپنی ماؤں کے پیٹوں سے جب نکلتے ہو تو علم لے کر نہیں نکلتے. لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے. ایک مولوی بہت، ایک ہے نا یہاں تقریر کرتا رہتا، وہ درگاہ والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اس کو چیلنج کروں، بلاؤں اس کو. تو یہ صاحب اسی قبیل کے تھے. انہوں نے کہا تم کیا جانو غوث پاک کی فضیلت اور ان کا مقام؟ ارے ان کا مقام تو یہ ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے نکلے تو 15 پارے کے حافظ تھے. اب قرآن حکیم بولتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب بھی ماں کے پیٹ سے آدمی نکلتا ہے تو اسے ایک چیز کا علم نہیں ہوتا. یہ 15 پارے کا علم کیسے ہوا؟ یہ مولوی جھوٹ بول رہا ہے، قرآن بولتا ہے. قرآن تو سچا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مولوی جھوٹ بول رہا ہے. قرآن کہتا ہے لا تعلمون شیئا، یو نو نتھنگ. جب پیدا ہوتے ہو تو تمہیں کچھ نہیں آتا ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہوتا. لا تعلمون شیئا، وہ کہہ رہا 15 پارے کے حافظ تھے. ہاں علم لے کر نہیں آتا، استعدادات علم لے کر آتا ہے. علم کی جو استعدادات ہیں، کیا؟ سمع، کان سے آدمی علم حاصل کرتا ہے، آنکھ سے علم حاصل کرتا ہے اور دماغ سے علم حاصل کرتا ہے. اچھا، اس کے
کے بعد ایک آخری بات بہت پیاری ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر پوری شریعت کو جمع کر دیا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, یہ تین چیزیں موجب ہیں, اور وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, تین چیزیں سالب ہیں, تین چیزیں پلس ہیں اور تین چیزیں مائنس ہیں. کیا؟ اللہ عدل کا حکم دیتا ہے, انصاف کا. عدل کسے کہتے ہیں؟ جتنی مزدوری کی ہے اس کا اجر اتنا دے دیا جائے, جتنا کام کیا ہے اجرت اتنی دے دی جائے. 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک کتنا لوگ ہیں؟ بولے 100 روپیہ, 100 روپیہ دے دیا گیا, اس کو کہتے ہیں عدل. اور اسے 200 روپیہ دے دیا جائے تو وہ احسان ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, عدل کا بھی حکم دیتا ہے اور احسان کا بھی حکم دیتا ہے. اور احسان کا سب سے پہلا مظہر ایتاء ذی القربى, رشتہ داروں کی خبر گیری کرو, رشتہ داروں کو دیکھو اور وہ تمہارے احسان کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. جی, پیسوں سے, زبان سے, ان کے ساتھ چل کر کے کسی بھی طریقے سے ان کی مدد کرنا ایتاء ذی القربى. اور 3 چیزوں سے منع کرتا ہے. فحشہ, فحشہ کا مطلب چھی, یہ فحشہ ہے. اور منکر کسے بولتے ہیں؟ ارے ایسا بھی کیا جاتا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو فحشہ کسے بولتے ہیں؟ چھی, کتنا گندا ہے بولے تو جتنی بھی گندی چیزیں جیسے زنا ہے, بدکاری ہے, وغیرہ وغیرہ, جتنی بھی چیزیں جس کے اوپر کہا جا سکے چھی, تو چھی اگر کہا جائے تو یہ ہے فحشہ. اور منکر یعنی معتدل طبیعت اگر آدمی کی ہے اور فطرت سلیمہ رکھتا ہے تو یہی بولے گا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور شریعت جس چیز کا انکار کرتی ہے وہ منکر ہے. اور والبغی, والبغی کا مطلب کسی کے اوپر ظلم نہ کرو. تو یہ 6 چیزیں ہیں, 3 موجب ہیں اور 3 سالب ہیں. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے ان ابراہیم کان امتن, ابراہیم پوری امت تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ماں اعظم الخلیل, کسی نے کہا خلیل کتنے عظیم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کو پوری امت قرار دیا ہے. ایک مفسر کہتا ہے کہ لوگوں کو تولنے کے لیے اپنے معیارات مت رکھو, بلکہ اللہ کے پاس دوسرا پیمانہ بھی ہوتا ہے. وہ کسی کو اپنے پیمانے سے دیکھتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک آدمی ہے, یہ ہمارا پیمانہ ہے, لیکن رب تعالیٰ کہہ رہے ایک آدمی پوری امت کے برابر ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیمانہ ہے. تو پیمانے مختلف ہوتے ہیں اور اپنے پیمانے سے ہر چیز کو مت ناپو. رب کا پیمانہ الگ ہوتا ہے, تمہارا پیمانہ الگ ہوتا ہے. اور حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ اگر آدمی حق کے اوپر ہے, الجماعت, جماعت کسے کہتے ہیں؟ ما وافق الحق, جماعت کہتے ہیں کہ جو حق کے اوپر ہو, جو حق کے موافق. وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ, اگر تم تنہا ہو. گویا کہ ایک تنہا آدمی اگر حق کے اوپر ہے اور اس کے علاوہ سب باطل پر ہے تو یہ تنہا آدمی حق کے اوپر ہے. یہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایک آدمی بھی پوری جماعت ہو سکتا ہے. یہ تھا 14ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.